بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر مختلف آیات میں آیا ہے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ کو احقاف بتایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: قوم عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی آراف میں ڈرایا۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد بن عاد کا ذکر مورخین نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ طبقات ناصری میں ہے کہ شداد ایک سرکش آدمی تھا جس کا نسب یہ ہے: شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ وہ دونوں بادشاہ بنے اور سب پر غالب آ گئے۔ پھر شدید مر گیا اور تمام حکومت شداد کو مل گئی۔ قوم عاد کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے، جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بھی سلالہ میں واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مزار کی نشانی بتائی تھی کہ وہ سرخ ٹیلے پر واقع ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے سرہانے جھاڑ کا درخت ہے۔ یہ دونوں نشانیاں سلالہ میں موجود ہیں۔ اس کے باہر جیا اور اس کے اندر مرا۔ جی ہاں، پرانے وقتوں کے عرب نے یہ بات سعودی عرب کے مشہور صحرا الرب الخالی کے لیے کہا کرتے تھے، جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا صحرا ہے۔ وہ مقام جہاں کے آثار تبدیلی سے دوچار رہتے ہیں اور اس صحرا میں آنے والے ریت کے طوفانوں کی بلندی بعض مرتبہ 450 میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ الرب الخالی میں کسی گائیڈ کے بغیر داخل ہونا پرانے وقتوں سے ہی یقینی موت شمار کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی ریت میں پورا انسان گھٹنوں تک دھنس جاتا ہے اور پھر اس کا نکلنا ناممکن بن جاتا ہے۔ یہاں مختلف نوعیت کے ریت کے ٹیلے موجود ہیں، ان میں بعض اپنی جگہ پر قائم اور بعض متحرک ہیں۔ الرب الخالی 4 عرب ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 4 ممالک سعودی عرب، یمن، سلطنت عمان اور امارات ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ سعودی عرب کے اندر واقع ہے۔ صحرا کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ دنیا میں تیل کی سب سے بڑی کمپنی میں سابق آئل ایڈوائزر ڈاکٹر عبدالعزیز لابون کے مطابق الرب الخالی دنیا بھر میں تیل سے سب سے زیادہ مالا مال علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ریت کے نیچے تیل کے عظیم ذخائر کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ علاقہ 1843 عیسوی میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی وہ چند لمحوں میں ہی ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبر کہلاتی ہے۔ اوبر ریت کے سمندر میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جو قدرتی آفات کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس شہر کو ریت کا اٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ناسا کو سن 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندھک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندھک کے جوہر میں غرق تھا۔ آرکیولوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ سلالہ سے 150 کلومیٹر دور یہ اوبر ہے جہاں گندھک میں دفن چٹان موجود ہے۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے سن کر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔
اس کے علاوہ اس نے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر جنت جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنوانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنوائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے میوے اور پھل پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی اپنے ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے؟ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کے رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام قصہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ابن کثیر لکھتے ہیں، بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ارم ذات العماد ایک شہر ہے، یا تو دمشق یا اسکندریہ، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ عبادت کا ٹھیک مطلب نہیں بنتا، کیونکہ یا تو یہ بدل ہو سکتا ہے یا عطف بیان۔ دراصل یہاں یہ بیان مقصود ہے کہ ایک سرکش قبیلے کو اللہ نے برباد کیا جن کا نام عاد تھا، ان پر اپنا نہ ٹلنے والا عذاب نازل فرمایا۔ ان آیات میں کوئی شہر یا ریاست کے حالات کا بیان مراد نہیں۔ میں نے اس بات کو یہاں اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ جن مفسرین کی جماعت نے یہاں یہ تفسیر کی ہے کہ ان سے کوئی شخص دھوکے میں نہ پڑے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری چاندی کی، اس کے مکانات، باغات وغیرہ سب چاندی سونے کے ہیں، کنکر، لولو اور جواہر کے ہیں، مٹی مشک ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، پھل تیار ہیں، کوئی رہنے سہنے والا نہیں ہے، در و دیوار خالی ہیں، کوئی ہاں ہوں کرنے والا بھی نہیں۔ یہ شہر جگہ بدلتا رہتا ہے، کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی عراق میں، کبھی کہیں وغیرہ۔ یہ سب خرافات بنو اسرائیل کی ہیں۔
ان کے بد دینوں نے یہ خود ساختہ روایت تیار کی ہے تاکہ جاہل لوگ ان کی تصدیق کریں اور باتیں بنائیں۔ شداد بن عاد کا قصہ مفسرین نے سورۃ الفجر کی تفسیر میں عاد کے زمن میں بیان کیا ہے، لیکن یہ قصہ اکثر محققین کے نزدیک خود ساختہ ہے۔ علامہ شبلی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے گمشدہ اونٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل بیابان میں اس نے اسی صفت کا ایک شہر دیکھا اور اس میں گیا، گھوما پھرا، پھر لوگوں سے آ کر ذکر کیا۔ لوگ بھی وہاں گئے لیکن پھر کچھ نظر نہ آیا۔ علامہ ابن ابی حاتم یہاں ارما ذات العماد کے زمن میں بہت طویل قصہ نقل کیا ہے۔ یہ حکایت بھی صحیح نہیں، اور اگر یہ اعرابی والا قصہ سندن صحیح مان لیں تو ممکن ہے کہ اسے ہوس اور خیال ہو، اور اپنے خیال میں اس نے یہ نقشہ جما لیا ہو، اور خیالات کی پختگی اور عقل کی کمی نے اسے یقین دلایا ہو کہ وہ صحیح طور پر یہی دیکھ رہا ہے، اور فی الواقع یوں نہ ہو۔ باقی اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔